اس صبح شملے سے ہزاروں فٹ کی بستی اور دوری میں بنا خلاف عادت بہت سویرے اٹھ بیٹھی تھی۔ صبح کاذب صبح صادق کے لیے جگہ چھوڑ رہی تھی اور اکا دکا تارے جھل مل کر کے ڈوبتے جا رہے تھے۔ اس نے تکی سے سر اٹھایا اور تھکی تھکی نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ رات بھر کی گرمی صبح کی خنکی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے سوچنا شروع کیا، میں نے کیسا خواب دیکھا، آخر آج مجھے کیا ہوا تھا؟ اب تو عرصے سے اس کا دھیان بھی نہیں آتا۔ آج وہ بھولی ہوئی کویتا پھر کیوں یاد آ گئی؟ جانے ان دنوں وہ کہاں ہے؟ میں تو اس کوشش میں ہوں کہ اس بندھن کا ہر تار ٹوٹ جائے۔ اس نے تکیے پر سر رکھ دیا اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر نیند تو پہلے ہی بھاگ گئی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی، کاش اس وقت مہاراج چائے پلا دے۔ اس نے سوچا، گھڑی نے 4 بجائے اور پھر 5 بھی بج گئے اور وہ بیٹھی سوچتی رہی۔ اس نے مدت سے سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ برسوں سے مندر بھی نہیں گئی تھی۔ وہ اٹھی اور غسل خانے میں جا کر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے اشنان کیا۔ دور کہیں اذان کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے غیر شعوری طور پر آنچل سے سر ڈھک لیا۔ ایک دم اسے کچھ خیال آیا، وہ کھڑی ہو گئی۔ پیتل کے تھال میں اس نے چندن اور پرشاد سجایا، موتیے کے پھول توڑ کر تھال میں ڈالے۔ پچھلے کمرے میں جہاں اس نے ٹھاکر کی چھوٹی سی مورتی رکھ چھوڑی تھی چلی گئی۔ اس نے تھال آگے رکھا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر دل ہی دل میں التجا کی، ہے بھگوان، تو جانتا ہے میں اپنے لیے پرارتھنا نہیں کرتی، پر وہ جہاں ہو سکھی اور نشچت ہو۔ ہے بھگوان، میرے خواب کو جھوٹا کر دے، میں تجھ سے اس کی خیر مانگتی ہوں، وہ بہت معصوم، بہت سچا اور پیارا ہے۔ آنسوؤں کی ایک سیل اس کی کمل نینوں سے ابل پڑی۔ اس نے بڑے پیار سے ان کو اپنے ہی آنچل میں جذب کیا اور باہر آ گئی۔ کاش میرا دل ہلکا ہو جائے، کاش ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ میرے دھیان سے نکل جائے۔ مہاراج کو چائے لاتا دیکھ کر وہ مسکرا دی، گویا اب سب ٹھیک ہو جائے گا، اور واقعی سب ٹھیک ہو گیا۔ اس نے حسب عادت کالج جانے سے پہلے اپنے کمرے کی چیزوں کو درست کیا، صاف ستھری چیزوں کو احتیاطاً گرد سے پاک کرنے لگی۔ میز پر رکھی ہوئی مرحوم باپ کی بڑی سی تصویر کے عقب میں چھوٹے سے فریم میں لگی ہوئی تصویر سے اس کی نظریں بعد مدت کے الجھ کر رہ گئیں۔ دبلا پتلا لمبوترا چہرہ اور بلا کی ذہین اور خاموش نگاہیں اس کی عدم توجہ سے واقعی گرد آلود ہو رہی تھیں۔ ارے تو میں اس شخص کو اس درجہ بھول چکی ہوں، خوش ہو کر اس نے سوچا۔ تصویر کو گرد سے پاک کیا اور اٹھا کر کارنس پر رکھ دیا۔ پھر کیوں آج ایسا خواب نظر آیا؟ کہتے ہیں جس چیز کے متعلق آدمی نہ سوچے وہ خواب میں نظر نہیں آتی۔ اپنے خیالات سے وہ خود ہی گھبرا گئی۔ آج میں دن بھر گھر نہیں آؤں گی، اس نے سوچا، اور مہاراج کو گزرتا دیکھ کر آواز دی، مہاراج میرے لیے کھانا مت بنانا۔ کیوں، آج کیا بات ہے؟ میں باہر کھاؤں گی۔ کس کے ساتھ؟ ہے میری ایک دوست، ہوگی کوئی ملیچھی مسلماننی، مہاراج بڑبڑایا۔ وہ اس کی بد احتیاطیوں اور بے دھرمیوں سے تنگ آیا ہوا تھا، اور اس کے بار بار ٹوکنے اور کام چھوڑ دینے کی دھمکی پر اس نے اب اتنی احتیاط تو کی تھی کہ اب علانیہ بتانا چھوڑ دیا تھا کہ وہ اپنی کسی مسلمان دوست کے یہاں کھائے گی یا اس کو بلا رہی ہے۔ وہ بھی خوب سمجھتا تھا کہ جب بی بی جی صاف نام بتانے کے میری دوست کہیں تو اس کا صاف یہی مطلب ہوتا ہے کہ کسی ملیچنی کے گھر کھائیں گی، مگر وہ اس آڑ کو ہی غنیمت سمجھتا تھا۔ وہ سر کو جھٹکا دیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ ڈریسنگ روم کی میز سے گھڑی اٹھا کر کلائی پر باندھنے لگی۔ اس نے آئینے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی اداسیاں گہری ہو رہی تھیں اور چہرے پر فکر مندی کے آثار تھے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کالج جانے کے لیے باہر نکل گئی۔ عجیب اتفاق تھا کہ اس دوپہر کو دلی سے بہت دور کے فاصلے پر بیٹھی ہوئی بی اماں لکھنؤ میں رابعہ سے کہہ رہی تھیں، میں کہتی ہوں رابعہ، نادر کو تار ہی دے دیا ہوتا۔ کیوں ابی اماں، آخر کاہے کی گھبراہٹ ہے؟ آ جائے گا خط، وہ لوگ وہاں چھٹیاں منا رہے ہیں، فرصت نہیں ملی ہوگی۔ نہیں بھائی، یہ بات نہیں ہے، تمہیں معلوم ہے وہ خدا رکھے اتنے برس ولایت میں رہا اور اب اتنے عرصے سے الہ آباد میں ہے، مجھے اتنی گھبراہٹ نہیں ہوئی کبھی۔ تو اب کیا بات ہے؟ اب تو ماشاءاللہ وہ بچہ بھی نہیں، ایک بچے کا باپ ہے، رابعہ نے اپنے پاجامے کی گوٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ وہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ ان دنوں وہ پہلے سے کمزور اور ہول زدہ ہو گئی تھیں۔ ان لوگوں کی پریشانی کے خیال سے انہوں نے نہ لکھا تھا، مگر رابعہ کی شادی سے وہ برابر ان کی طبیعت خراب چلی آ رہی تھی۔ انہوں نے رابعہ کو ایسی نظروں سے دیکھا گویا کہہ رہی ہوں، اب میں تم کو کیا بتاؤں، مجھے کیوں فکر ہے؟ تم ماں بنو گی تو تم کو خبر ہوگی کہ ماں کا دل کتنا چھوٹا اور وہمی ہوتا ہے۔ رابعہ نے ان کو غور سے دیکھا اور قینچی اور کپڑا ایک طرف رکھتے ہوئے ہمدردی سے بولی، آپ کیوں اتنی پریشان ہیں، بتائیے تو۔ وہ اور بھی پریشان ہو گئیں، ان کی آنکھوں سے وحشت سی برسنے لگی، گویا ان کا جینا چاہتا ہو کہ بیان کریں۔ پھر رک رک کر بولیں، آج رات ایسا خواب دیکھا ہے کہ کیا بتاؤں۔
بتا دیجئے، خواب بیان کرنے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ میں نے دیکھا۔ وہ پھر رکی اور رک رک کر بولی، دور پار خدا نہ کرے محمود اکیلا کھڑا ہے پہاڑوں اور جنگلوں میں۔ میں نے پوچھا، بیٹے کیسے کھڑے ہو؟ تو رو کر بولا، دادی ماں آپ نے میرے ابا کو تو نہیں دیکھا، جانے کہاں گئے۔ اور تمہاری اماں کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ جواب دینے ہی کو تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ اپنی تمام تر روشن خیالی کے باوجود رابعہ کے دل پر گھونسا سا لگا۔ اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، آپ نے لاہور پڑھی ہوتی، خواب کی تعبیر الٹی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ خدا ان کو ہر آفت سے محفوظ رکھے گا۔ وہ اٹھ کر ان کے گلے سے چمٹ گئی۔ آپ ناک وہم نہ کیجیے، مگر یہ کہتے کہتے سسکیاں لینے لگی۔ وہ بھی ہچکیاں لے لے کر روتی ہوئی کہنے لگی، خدا کی قسم میں منہ سے نہیں کہتے، خدا جانے کیوں مدت سے میرا دل نادر کی طرف سے مٹھی میں رہتا ہے۔ خدا کے حوالے کیا ہے میں نے اپنے بچے کو۔ میں کہتی ہوں رابعہ وہ تو اس کو آنے نہیں دے گی، تم خود ہی ہو آؤ اس کے پاس چند دن کو۔ وہ غریب ہم سے الگ ہو کر بہت رنجیدہ رہتا ہے، کاش وہ خوش رہتا، چاہے 10 برس وہ چڑیل اس کی شکل نہ دکھاتی مجھے۔ نہیں اماں پریشان نہ ہوئیے، میں اب جلدی ان کے پاس ہوں گی، مجھے بھی یقین نہیں کہ وہ آنے نہ دے۔ لیکن اس کو ذرا بر بھی خبر نہ تھی کہ دو محبت کرنے والے مخلص دلوں کی دھڑکن میں اس کے متعلق وسوسے جنم لے رہے ہیں۔ وہ ایک حد تک مطمئن اور مگن تھا۔ اس نے بڑی قناعت اور سمجھداری سے اپنے دل کو سمجھایا، ملے جلے خاندان کی خوشی میرا حصہ نہیں، پھر بھی کبھی کبھی وہ اپنے گھر والوں کے درمیان ہونے کی آرزو کرتا، کاش بھی اماں اور رابعہ میرے پاس ہوتی۔ اور پھر ان کے خیال سے منسلک اور بھولا بھٹکا اور سہما سا تصور بھی سر اٹھاتا معلوم ہوتا۔ اب یہ سب باتیں ناممکن ہے، وہ اپنے دل کو سمجھا چکا تھا۔ ایبک کے یہاں سے وہ مطمئن اور خوش آیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کی بیوی نے آج فیصلہ کن ارادے سے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جو ان سب کی زندگیوں کو متاثر کرنے کو کافی تھی۔ وہ وہاں سے واپس آیا اور اپنے ننھے منھے کاٹیج میں جا کر ایک بار پھر اپنی کتاب کی تکمیل میں منہمک ہو گیا۔ اس کو تو جو کہنا تھا اس نے سوچ سمجھ کر کہا تھا، مگر وہ یوں اندھا دھند جلد بازی میں کچھ کرنے کی قائل نہ تھی۔ سب سے بڑی رکاوٹ تو خود ایبک کا ناقابل فہم رویہ اور بدلتا ہوا مزاج تھا۔ اس وقت تک وہ نادر سے کیوں بگاڑ کرے؟ وہ اس کے لیے ایک پناہ تھا اور اس کی ضرورتوں کا کفیل، اور اس کا رویہ نادر کے ساتھ ہمیشہ سے زیادہ خوشگوار تھا۔ بظاہر وہ گھر کی مصروفیتوں میں ہمیشہ سے زیادہ منہمک تھی۔ ان 3 متعلق شخصوں میں سے ان الفاظ کا سب سے زیادہ اثر ایبک پر ہوا تھا۔ وہ خلاف توقع اس کے منہ سے اتنے فیصلہ کن لہجے میں نکلے ہوئے ان الفاظ کو سن کر خوش ہونے کے بجائے بے حد پریشان اور سراسیمہ ہو گیا تھا۔ کاش میں نے اس سے یہ سوال ہی نہ کیا ہوتا کہ کس واسطے ٹھیک ہو جاؤں۔ اف، یہ ناقبت اندیش عورت کیا کہہ گئی؟ اس کا سر بری طرح گھوم رہا تھا، اس کی سانسیں بوجھل ہو رہی تھیں جیسے وہ منو بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ وہ بے حد پریشان اور پشیمان ہو رہا تھا۔ وہ عقل اور دل کے دوراہے پہ بھٹک رہا تھا۔ بخار، پریشانی اور کمزوری نے مل کر اس کے حواس معطل کر دیے تھے، اور وہ بدحواس ہو کر غسل خانے میں چلا گیا اور بے وقت نہا لیا۔ کمرے میں اس کو وحشت ہو رہی تھی۔ وہ باہر نکل گیا، اس کو ہر چیز گھومتی اور چکرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ لان میں گیا اور اسی درخت کے نیچے کرسی پر جا کر بیٹھ گیا جہاں وہ صبح اس کے ساتھ بیٹھا تھا، جہاں اس نے اسے التجا کی تھی کہ خدا کے لیے مجھے پریشان نہ کرو۔ اب یہ لفظ بار بار اس کے ذہن میں چکر کاٹ رہے تھے، ساتھ ہی وہ یہ سوچ رہا تھا، تم اپنی خاطر مجھ سے ٹھیک ہونے کو کہہ رہی تھی اور اب تم میری خاطر رک بھی نہ سکی۔ وہ شدت سے اس کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ اس نے مظلومیت اپنا سر کرسی کے ہتھے پر ایک طرف لٹکا دیا اور تھوڑی سی دیر میں اس پر غفلت سی طاری ہو گئی۔ دن کا یہ حصہ ضرورت سے زیادہ خنک تھا، شام تک خانزادہ اس طرف نہ آ سکے۔ وہ اپنے کتوں کی طرف چلے گئے تھے اور مغرب کی اذان نے ان کو چونکایا، اور واپس آتے وقت کرسی اور سوتے ہوئے ایبک کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ انہوں نے اس کے جلتے ہوئے ہاتھ کی نبض ٹٹولی اور ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا اور پکارا، ایبک۔ دوپہر کے خفیف بخار نے اس وقت شدید تپ کی صورت اختیار کر لی تھی۔ وہ گھبرا گئے اور آہستہ آہستہ اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ پھر اس کو آواز دی، بیٹے جان۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ ماموں کا پریشان چہرہ اس کے سامنے تھا۔ اس کی آنکھیں بے طرح سرخ تھیں اور میں بڑی بے بسی اور مظلومیت تھی، اور چہرے پہ دلی اضطراب کا عکس۔ اس کو کیا ہوا؟ انہوں نے تعجب سے سوچا۔ ان کے دل میں ایک عجیب سے وسوسے نے کروٹ لی اور انہوں نے اس کو ہوشیار کیا، خانہ اٹھ جاؤ، چلو اندر چل کر لیٹ جاؤ۔ جواب میں وہ کھانسا اور ان کو محسوس ہوا کہ اس کا سینہ جکڑا ہوا ہے۔
وہ اس کے طرف جھکے۔ اندر چلو گے؟ جواب میں وہ بمشکل اٹھا اور انہوں نے اس کو سہارا دیا۔ بمشکل تمام وہ اس کو کمرے تک لائے اور اس کے بستر میں لٹا کر اس پر کمبل ڈال دیے۔ وہ سردی سے لرز رہا تھا۔ وہ باورچی خانے کی طرف گئے۔ نور محمد سے کہا گرم پانی کی 2 بوتلیں ایبک کے کمرے میں پہنچا دو۔ نور محمد جو مالی کے لڑکے سے الجھ رہا تھا چونک پڑا۔ خیریت تو ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے اس کو نمونیا کا اثر ہو گیا ہے۔ تم کو معلوم ہے وہ باہر کب جا کر لیٹ گیا تھا؟ نور محمد قطعی لا علم تھا۔ اور یہ تو بتاؤ، جب صبح اس کی طبیعت خراب ہوئی تو تم گئے تھے نا اس کے پاس؟ جی۔ کیا تکلیف ہو گئی تھی؟ طبیعت تو بے شک خراب تھی، مگر کیا بتاؤں کیا خراب تھی؟ بتاؤ تو صحیح، تمہارا کیا اندازہ تھا؟ میرا بھلا میں کیا اندازہ لگا سکتا ہوں؟ نور محمد تم ہر اندازے لگا سکتے ہو، بتاؤ۔ تکلیف تو خاص نہ تھی، کسی بات پر دل بگڑ گیا ہوگا، آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ خوب ہی روئے ہیں۔ روئے تھے؟ کیوں؟ اب وہ جانے، میں کیا پوچھنے بیٹھتا، مگر کیا؟ خیر، یہ تو بہت روز سے پریشان اور بیمار نظر آ رہا تھا۔ اچھا تم مالی سے کہو ڈاکٹر کو بلا لائے۔ نور محمد کے لڑکے کو بھیج کر آیا تو وہ وہیں کھڑے تھے۔ ہاں کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا بات تھی؟ صاحب اگر اس بات کو میں سمجھ سکتا ہوں تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ ہی انہیں سمجھائیے۔ اٹھ کر اس کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور سوچنے لگے، میرا مظلوم اور بد نصیب ایبک، یہ اس کی کیا شامت آ گئی۔ اب میں سمجھا یہ اس سال بلا وجہ کیوں فیل ہو گیا، اور یہ اس قدر مستقبل سے بے نیاز، حال پر قانے اور کھویا ہوا سے کیوں ہے۔ ایبک بڑی تکلیف سے سانس لے رہا تھا اور بے سدھ پڑا تھا۔ نور محمد نے ڈاکٹر کے آنے کی اطلاع دی اور وہ باہر نکل آئے۔ ہیلو خانزادہ گلنواز، خیریت تو ہے؟ کون بیمار ہے؟ ہیلو ڈاکٹر، ایبک بیمار ہے۔ کون ایبک؟ ایبک میرا بھانجا۔ اوہو میں سمجھ گیا، وہ ہنسمکھ سا خوبصورت نوجوان جو کبھی کبھی آپ کے یہاں آ کر ٹھہرتا ہے۔ ہاں وہی۔ کیا ہے اس کو؟ چل کر دیکھ لو، میں تو سخت پریشان ہوں۔ ڈاکٹر نے ایبک کا معائنہ اچھی طرح سے کیا اور بولا اس کو نمونیا ہوا ہے، مگر خطرناک حد تک نہیں۔ انجیکشن لگیں گے 3 گھنٹوں پر، پھر میں اپنی یا نرس یا کمپاؤنڈر کو بھیج دوں گا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، تم نرس ہی بھیج دو رات کو رہنے کے لیے۔ اچھی بات ہے۔ اس کی آنکھ کھلی۔ کیلنڈر 3 تاریخیں آگے بڑھا چکا تھا۔ اس وقت دن کے 10 بجے تھے۔ صبح سے بارش ہوتے رہنے کے بعد چند منٹ پہلے دھوپ نکلی تھی۔ کھڑکیوں کے پردے کھسکے ہوئے تھے اور بھیگی بھیگی ہوا کے ساتھ نرم سنہری کرنیں کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ اس نے گہری سانس لی۔ ایک طرف میز پر رکھے ہوئے چھوٹے سے اسٹوو پر انجیکشن کی سوئی پک رہی تھی۔ کمرے میں اسپرٹ اور دواؤں کی ملی جلی بو نے ایک افسردہ اور مجبور سی فضا پیدا کر دی تھی۔ کچھ فاصلے پر کرسی بیٹھی عورت کی پشت اس کی طرف تھی۔ میں کہاں ہوں اور میں کتنی دور سویا، اس نے سوچا۔ کھڑکی میں لٹکی ہوئی پگوڈا کی شکل کی گھنٹی لرزی اور ٹن کی ننھی سی نقرئی صدا اس کے کانوں سے ٹکرا گئی۔ اس نے بے چینی سے سر ادھر ادھر ہلایا تو وہ اپنے کمرے میں ہے۔ تمام ناگوار واقعات اور احساسات اس کے ارد گرد آ کر جمع ہو گئے۔ اس کی کھانسی کی آواز سن کر وہ چونکی اور اس نے سوچا، ارے یہ تو جاگتے ہوئے انسان کی کھانسی ہے۔ شکر ہے یہ ہوشیار تو ہوا۔ اف اس کی بے ہوشی اور غفلت اور بے ربط تکلم ان 3 دنوں میں کس قدر ہذیان بکا ہے۔ اس کو پتہ نہیں کہ کس کس کو آوازیں دیتا تھا، کس کس کا ذکر کرتا تھا۔ کبھی کتنی حسرت اور بے بسی سے التجا کرتا تھا، خانم کبھی تو آ جایا کرو میرے پاس۔ یہ روبی کون ہے؟ اس کا اس قدر نام کیوں لیا اس نے؟ وہ کسمسائی اور اٹھ کھڑی، اس نے مڑ کر ایبک کو دیکھا۔ گہرا سانولا رنگ، تھکی ہوئی سیاہ غزالی آنکھیں، افسردہ چہرہ اور دبلا لیکن تندرست جسم سفید براق کپڑوں میں ملبوس اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے انجیکشن کے ابلتے ہوئے سامان کو اتار کر نیچے رکھا اور انجیکشن تیار کرنے لگی۔ ایبک نے بے تکلفی سے کروٹ لے لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ قدموں کی یہ دھیمی سی چاپ پلنگ کے قریب آ کر رک گئی۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنی طرف کرنا چاہا، لیکن اب یہ جاگتے ہوئے انسان کا ہاتھ تھا، وہ آسانی سے اس کو اپنی طرف نہ کھینچ سکی اور بولی، اب کیا حال ہے؟ ادھر دیکھیے۔ اس نے بغیر ادھر دیکھے سر ہلا دیا۔ مجھے اپنا ہاتھ تو دیجیے۔ اس نے ہاتھ دوبارہ اپنی طرف کرنا چاہا اور کروٹ لے کر اس کی طرف مڑ گیا۔ کیا ہے؟ وہ بیزاری سے بولا۔ اس کو اس چہرے کے بجائے کسی اور کی موجودگی کی توقع تھی۔ انجیکشن تو لگوا لیجیے، اتنا سو کر بھی نیند نہیں بھری۔ جواب دیے بغیر اس نے ہاتھ اس کے سامنے بڑھا دیا۔ نرس نے بڑی احتیاط اور نرمی سے بٹن کھول کر آہستہ آہستہ آستین رول کی، گویا وہ اس کام میں بڑا لطف محسوس کر رہی ہے، اور پھر انجیکشن بھر کر اس میں گھونپ دیا۔
سی ہائے نکال لو۔ وہ مسکرائی، اچھا تو بولنا آتا ہے؟ اس نے کڑے تیوروں سے اس کو گھورا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے لبوں پر آئی ہوئی مسکراہٹ نے وہیں دم توڑ دیا۔ پھرتی سے سوئی باہر نکالی اور خاموشی سے اسپرٹ ملنے لگی۔ اس کے نیچے جھکی ہوئی نگاہیں اور بھینچے ہوئے ہونٹ گویا کہہ رہے تھے، اے مسٹر بیمار، کیا نام ہے تمہارا؟ خفا کیوں ہوتے ہو؟ لو، میں نہیں مسکراتی، اور مسکرانے کا حق بھی کیا ہے مجھ کو؟ مجھے اپنی محنت اور تمہارے سامنے راتیں کاٹ دینے کا معاوضہ مل رہا ہے۔ تمہارے اس کمرے میں میری اہمیت اس انجیکشن کی سوئی، دوا کی خالی شیشی اور اس آکسیجن کے سلنڈر کی سی ہے۔ جو ہی تم تندرست ہو گئے، یہ سب چیزیں تمہارے سامنے سے دور کر دی جائیں گی۔ جب تم نے میری خدمت کا معاوضہ دے دیا تو پھر مجھے ان بے جان چیزوں سے زیادہ مختلف سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس نے ادائے فرض کے طور پہ پوچھا، بھوک لگی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا، لیکن اس نے گرم گرم چائے فیڈنگ کپ میں ڈالی اور پلنگ کے قریب کرسی کھسکا کر بیٹھ کے، یہ چائے پی لو، اس نے خشک اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ وہ اس کے قریب سرک آیا، میرا منہ صاف نہیں ہے۔ بغیر ایک لفظ کہے اس نے صاف ستھری روئی گرم پانی میں بھگو اس کے دانت صاف کیے اور کلی کروائی۔ میں منہ دھوؤں گا، اس نے ضد کی، ابھی نہیں، چائے پی لو، پھر میں ڈاکٹر کو تمہارے جاگنے کی اطلاع دینے کے لیے فون کروں گی تو منہ دھونے اور کپڑے بدلنے کی بھی اجازت لے لوں گی۔ وہ سعادت مندی سے چائے پی۔ اس نے اپنا کپ اس کے منہ سے لگاتے ہوئے سوچا، یہ شخص جو اس وقت یوں بے بس لیٹا ہے کتنا خوبصورت اور قوی ہے۔ جب یہ مسکراتا ہوگا تو کس قدر شگفتہ اور دلکش نظر آتا ہوگا، مگر نہیں، اس کی آنکھوں میں بیماری کے اس محلال سے زیادہ ایک لازوال دکھ اور افسردگی نظر آ رہی ہے۔ اس قدر خوبصورت بنگلے اور مکلف کمرے میں رہنے والا انسان بھی درد آشنا ہو سکتا ہے کیا؟ زندگی اس کے لیے بھی اکثر ایک کٹن گھائی اور ناہموار راستہ بن جاتی ہے۔ میں تو سمجھتی تھی کہ میری آنکھوں اور چہرے پر مسرت رہنے والی افسردگی کا سبب میں میری بیمار ماں اور 5 چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کا وہ بوجھ ہے جو وقت نے میرے کندھوں پر رکھ دیا ہے۔ میرے تبسم میں تلخیوں کی چاشنی اس تنگ اور ناکافی رہائش نے ملا دی ہے جہاں ہم جیسے تیسے زندگی کاٹ رہے ہیں۔ میں تیوریاں چڑھا کر گھورنے والے مریضوں کے سرانے اس لیے رات کاٹ دیتی ہوں کہ مجھے رات بھر کی اجرت اپنے بھائی کے امتحان کی فیس میں داخل کرنا ہوتی ہے۔ خانزادہ گل نواز کے خوبصورت بھانجے، تم میرے مسکرانے پر ناراض نہ ہونا، نہ ہی اس کو کوئی غلط معنی پہنانا۔ میں صرف اس لیے مسکراتی اور خوش ہوتی ہوں کہ مجھے تنگ و تاریک مکان سے نکل کر خوبصورت اور کشادہ کمروں میں جا کر خوشی سی محسوس ہوتی ہے، اور مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ برسوں تاریکی اور غلاظت میں بھٹک رہنے کے بعد میں اپنی منزل پر پہنچ گئی ہوں اور مجھے اپنے اصلی گھر کا راستہ مل گیا ہے۔ اس وقت میں بھول جاتی ہوں کہ میرے گھر کے چھوٹے چھوٹے سے اندھیرے کمروں کے آگے پھوس کا چھپڑ پڑا ہے اور کچے غلیظ آنگن میں کالی بکری ممیا رہی ہے، اور گھر کے پیچھے بہنے والا نالا غلاظت اور گندگی سے پٹا ہوا ہے۔ میں یہ بھول جاتی ہوں کہ تم جیسے بڑے لوگوں کی تیمارداری کرنے والی نرس کی ماں بیمار اور مجبور پڑی ہے اور اس کو کوئی وقت سے دوا بھی نہیں پلاتا۔ فیڈنگ کپ میں چائے باقی نہ تھی اور وہ اپنے خیال میں محو اسی طرح ٹونٹی اس کے منہ سے لگائی رہی۔ اس نے جھنجھلا کر ایک جھٹکے سے اس کو اپنے منہ سے دور کر دیا۔ اب ہٹا چکو۔ اوہ چھنن خان، وہ چونکی اور فیڈنگ کپ ہاتھ سے چھوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ سو رہی تھی کیا؟ ایسی بھی کیا بے خیالی؟ وہ جھلا کر بولا۔ وہ ندامت سے مسکرائی اور جھک کر ٹوٹے ہوئے کپ کے ٹکڑے چننے لگی۔ اچھا، میں ڈاکٹر کو فون کر لوں؟ ہاں، اور اسے پوچھ لینا اب تمہارے رہنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اس کی عدم بیزاری حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ نہ معلوم کیا ہو گیا تھا اس کو، وہ جب بھی آنکھ کھولتا اس کو دوسرے سرے پہ چہرے نظر آتے تھے۔ وہ چہرہ میری نظر کے سامنے کیوں نہیں ہے؟ آخر میں کیوں ہر بار آنکھ کھولتے وقت سوچتا ہوں کہ وہ میری نظر کے سامنے ہوگی؟ اس دل کو، میرے دل سے راہ کیوں نہ پیدا ہوئی میری بیماری کی؟ اس کے دل کو خبر کیوں نہ ہوئی؟ اور بس یہی وجہ تھی کہ وہ دوسرا چہرہ اس کی طبیعت پر بارک گزر رہا تھا، اس کو دیکھ کر جھنجھلا رہا تھا، اور اسی لیے اس نے کہا تھا کہ اگر ڈاکٹر کہہ دے تو پھر اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ خدا کرے ڈاکٹر میرے رہنے کی ضرورت محسوس کرے اور میری ڈیوٹی ختم نہ ہو۔ اس نے سہم کر سوچا، اس کو اپنی بہن اور بھائی کی فیس ادا کرنی تھی، ورنہ وہ امتحان میں نہ بیٹھ سکیں گے۔ اس کو اپنی ماں کے لیے انجیکشن خریدنا تھے اور وہ اس کو چند روز گوشت اور پھل کھلانا چاہتی تھی۔ آخر یہ خانزادہ میری شکل دیکھتے ہی کیوں بیزار ہو گیا؟ میں نے تو انتہائی توجہ سے اس کی خدمت اور تیمارداری کی ہے، شاید یہ میرے بے تکلف ہنسنے اور باتیں کرنے سے چڑ گیا۔
بڑے لوگ ہر ایک کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ مسکرائیں اور بے تکلف باتیں کریں۔ اس نے ٹیلی فون ڈائل کرتے کرتے سوچا۔ دوسری طرف سے انگریز ڈاکٹر کی بوڑھی لیکن شگفتہ آواز سنائی دی۔ ہلو ڈاکٹر، میں خانزادہ گل نواز کے یہاں سے بول رہی ہوں۔ ہاں کہو، خیریت تو ہے؟ مریض کا کیا حال ہے؟ خیریت ہے، مریض ہوشیار ہو گیا، تقریباً گھنٹہ بھر سے جاگ رہا ہے۔ ٹیمپریچر لیا؟ ہاں بخار کم ہے، سینے کی تکلیف میں بھی کمی ہے۔ وہ کپڑے بدلنا چاہتا ہے اور دوبارہ انجیکشن لگوانے پر راضی نہیں۔ کپڑے بدلنے کی بھی کوشش نہ کرو، اگر بدلواؤ تو انتہائی احتیاط رکھنا۔ انجیکشن ضرور لگاؤ اور تھوڑا سا گرم گرم سوپ پلا دو، کمزوری تو بہت نہیں؟ اور کیا؟ ڈاکٹر وہ کہتا ہے ڈاکٹر سے پوچھو، اب تمہاری ضرورت نہ ہو تو چلی جاؤ۔ ارے نہیں بکنے دو، اس کی معقول دیکھ بھال نہ ہوئی تو وہ پھر سے بیمار ہو جائے گا۔ مگر ڈاکٹر، مگر کیا؟ میرا خیال ہے وہ چاہتا ہے کہ ڈیوٹی بدل دی جائے۔ وہ چاہتا ہے یا تم تھک گئی ہو؟ یہی صحیح، مجھے ویسے بھی آرام کرنا ہے، اس کے بعد آپ پھر مجھے کہیں اور بھیج دیں۔ اچھی بات ہے، میں مسز بیرٹ سے کہتا ہوں جب اس کو دیکھنے آؤں گا تو ساتھ لیتا آؤں گا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور ایک لمحے کے لیے ٹیلی فون کے پاس رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی، آخر میں نے ڈاکٹر کو راضی کر ہی لیا۔ کوئی حرج نہیں، اگر مجھے ایک بھائی کی فیس کے لیے کسی دوسرے مریض کا انتظار کرنا پڑے گا، یا پھر وہ انگوٹھی فروخت کرنی پڑے گی جو میں نے بڑے چاؤ سے اپنی پہلی تنخواہ سے بنوائی تھی، لیکن میں کسی کی تیز نگاہیں برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میں خاندانی پیشہ ور نرس نہیں ہوں۔ مجھے میری مجبوریوں نے یہ روزگار قبول کرنے پر مجبور کیا ہے۔ وہ اٹھی اور جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ اس نے نور محمد کو اطلاع دی کہ ایبک ہوشیار ہے اور اس کے لیے گرم پانی اور سوپ کی ضرورت ہوگی۔ تم اپنے صاحب کو بھی بتا دینا کہ وہ اب ہوشیار ہیں اور ان سے آ کر بات کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اپنا بستر اور کپڑے تبدیل کروا لیجیے، اس نے ایبک کو مخاطب کیا۔ ابھی سے؟ ہاں۔ اس نے ہر ایک چیز بڑی احتیاط اور انتہائی سگڑاپے سے بدلی اور درست کی۔ اس کے ہاتھوں میں بڑا سکون اور نرمی تھی۔ اس سے کام کرواتے وقت ایبک کو بڑی راحت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اب پھر اس کو بڑی نقاہت اور تھکان ہو رہی تھی۔ اس نے تھوڑا سا گرم گرم سوپ اس کو پلایا، منہ صاف کیا، پھر کونے والی میز پر سے اپنا ٹوتھ پیسٹ اور برش اٹھا کر ٹوکری میں ڈالا۔ کرسی سے اون تیلیاں اٹھائی اور کھونٹی پر ٹنگا ہوا نیلے رنگ کا کلوک اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈال لیا اور بولی، اب میں جا رہی ہوں۔ دوسری نرس کے آنے تک کوئی بد احتیاطی نہ کریں۔ میں نے آپ کے ملازم سے کہہ دیا ہے آپ کے انکل کو اطلاع کر دے کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ دوسری نرس کے آنے تک وہ یہیں رہیں گے۔ دوسرا انجیکشن 11:30 بجے لگے گا۔ وہ مڑی۔ اس نے پھر اس کو کڑے تیوروں سے گھورا۔ دوسری نرس کیوں آ رہی ہے؟ میں جو جا رہی ہوں، میں نے ڈاکٹر سے کہا تھا میری جگہ کسی اور کو بھیج دیں۔ تم کون ہو نئی نرس کا انتظام کرنے والی؟ مجھے یہ طریقے پسند نہیں، وہ غصے سے بولا۔ پسند ہوں یا نہ ہوں، مجھے ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ تمہاری ضرورت نہیں، اس لیے میں جا رہی ہوں، اور وہ نکل گئی۔ کم بخت میرا مطلب نہیں سمجھی، میں کسی کو بھی نہیں چاہتا، مجھے اکیلا رہنے دو، وہ بے بسی سے بڑبڑایا۔ کیا بات ہے خانہ؟ وہ فکر مندی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، سو جاؤ۔ انہوں نے آہستہ آہستہ اس کا سر سہلانا شروع کر دیا۔